بسم اللہ الرحمن الرحیم لمحے ایک سیر بائی وہیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 59۔ نورین دوست کے ساتھ مسکراتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ کیب وہ پہلے ہی بک کروا چکی تھی، جبکہ یہ سوچ کر دل و دماغ ہلکان ہوتا جا رہا تھا کہ اب وہ ضیاء حیدر کو کیسے فیس کرے گی۔ ضیاء ابھی وہ یہی سوچتی چل رہی تھی کہ پارکنگ میں ضیاء کی گاڑی دیکھی، جس کی بونٹ پر وہ اس کے انتظار میں نیم دراز اپنے ایک پاؤں ہلا رہا تھا۔ نظر نورین پر پڑی تو ہونٹوں پر ایک بڑی دل فریب سی مسکان نے احاطہ کیا۔ نورین کی رنگت خواہ سرخی پکڑنے لگی۔ وہ بغور اس سے معنی خیز نگاہوں سے دیکھے گیا۔ کل رات کے بعد سے وہ آج اسے نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھری اپنی محبت کے رنگ دیکھ کر وہ روح تک سرشار ہوا تھا۔ نورین کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھتی اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگی، جس کی دھڑکن ہر حد پار کرنے کے در پر تھی۔ اوہ میرے کشمیری سیب، صبح بنا اٹھائے چوروں کی طرح بھاگ آئیں۔ کیا بات، تم نے میری کوئی چیز چرائی تھی؟ بونٹ سے اٹھ کر نورین کے قریب ہوتی اس نے معنی خیزی سے پوچھا، جبکہ اس کا طرز تخاطب نورین کا مزید چہرہ خون چھلکانے لگا۔ جب ضیاء پوری استحقاق سے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا گیا۔ ضیاء سب دیکھ رہے ہیں، وہ دور ہونے لگی تھی، پر اسی لمحے ضیاء کی پکڑ مضبوط ہوئی۔ تو تم لوگوں کو مت دیکھو نا جانم، تم صرف مجھ پر غور فرماؤ، جیسے میں نے کل رات تم پر کیا تھا۔ ضیاء کی بے باک گفتگو سن اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود جوابی کارروائی نہیں کر پائی تھی۔ ضیاء حیدر، اگر آپ نے کل رات کے بارے میں مزید کوئی گفتگو کی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اس نے روحان سے ہوتے کہا۔ ضیاء حیدر کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اتنے استحقاق سے بیٹھی اس نے چند اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب حیرت سے تکے پایا، پھر واقعی ضیاء کے کہنے کے مطابق انہیں نظر انداز کر گئی۔ اوکے، کل رات کے بارے میں بات نہیں کرتے بلکہ آج رات پلان کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک آنکھ دباتا وہ اسٹیئرنگ وہیل پکڑے شرارت سے نورین کو دیکھنے لگا، جبکہ نورین کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ وہ رو دینے کو تھی، ان قریب تھا وہ واقعی رو دیتی، جب ضیاء زور سے ہنسا۔ بہت گندا سوچنے لگی ہو میری بدمعاش بیوی، میں آج رات زین کے گھر ڈنر کے متعلق بول رہا تھا، وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہنستے ہوئے بولا تو نورین نے غصے سے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ تم بہت بدتمیز ہو، منہ پھلاتے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ویسے کل رات تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں، لگتا ہے آپ سننے کے لیے دوبارہ اتنے نزدیک ہونا پڑے گا۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکا تھا، جبھی مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے کہا، ضیاء پلیز آپ مجھے تنگ کرنا بند کریں، ورنہ میں واقعی بات نہیں کروں گی۔ کب کی بات، ایک سیکنڈ ادھر چلے میں پھر دیکھتی ہوں لائن کمپلیٹ کر کے کہ ادھر کیا آتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ ورڈ نہیں آتا۔ کب کی بار نورین نے اب آنا ادھر کب لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب کی بار نورین نے طرز تخاطب فوراً درست کیا، ساتھ ہی بے بسی سے ضیاء کو دیکھنے لگی۔ البتہ شرم و کوسے قضا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے بہت دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ ضیاء نے مزید اسے چڑھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ البتہ وقتاً فوقتاً ضیاء کی پرشوق نظریں نورین کو پریشان کر رہی تھیں، جبھی کبھی بے مقصد اپنا دوپٹہ درست کرتی یا بال درست کرتی۔ نورین کو گھر ڈراپ کر کے ضیاء خود کام سے باہر چلا گیا، جسے دیکھ نورین نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ایلف کے حقیقت جاننے کے بعد کا ریئیکشن اور پھر ارزق سے زبردستی شادی۔ ارزق خانزادہ کی بھول تھی کہ برآن دل شیر اس کی نکاح میں شامل نہیں تھا۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نکاح پر بطور گواہ سائن اسی کے ہوئے تھے اور اس نکاح کا ایک ایک لمحہ اس نے دیکھا تھا۔ حد تو یہ تھی ارزق خانزادہ کے گھر میں لگے کیمرے پر برآن دل شیر تک کا اختیار تھا۔ وہ یوں ہی تو بادشاہ نہیں تھا، اس کے پیادے ہر جگہ تھے، وہ گیم چینجر تھا۔ مقابل کو لگتا تھا وہ اپنی بازی کھیل رہا ہے، پر حقیقت میں وہ برآن دل شیر کی چال پر چلنے والا پیادہ ہوتا تھا۔ کچھ ایسا ہی ارزق خانزادہ کے ساتھ ہوا تھا، پر اب برآن کو ایلف کو اپنے ساتھ لے جانا ضروری لگا تھا، کیونکہ جو تھپڑ ارزق نے ایلف دل شیر کو مارے تھے، برآن ان تھپڑوں کا سود سمیت بدلہ وصول کرنے والا تھا۔ جتنا اس کی بہن تڑپی تھی، اتنا ہی ارزق خانزادہ کو واپس ملنا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا یہ دیکھ کر کہ ارزق نے ایلف پر اعتبار نہیں کیا، بس اب اس بے اعتباری کا بدلہ اسے چکانا تھا، کیونکہ اس کے نکاح میں کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ برآن دل شیر کی سلطنت کا ننھا پھول و ننھی شہزادی ایلف دل شیر تھی۔ ایلف میری گڑیا۔ برآن نے ایلف کے نازک ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ بے اختیار آنکھیں نم ہوئیں۔
میری بیٹی، میری جان۔ وہ بہت محبت سے اس کا سر چوم رہا تھا، پھر ایلف سے نظر ہٹا کر اپنے ایک گارڈ کو مس کال دی تو ہاسپٹل کے باہر ہوائی فائرنگ ہوئی۔ عرضی کے گارڈز کو خطرہ لاحق ہوا اور وہ لوگ اطراف میں پہلے اور کمرے کے باہر کوریڈور میں صرف ایک گارڈ رہ گیا۔ ایک سیکنڈ، اطراف میں پھیلے ادھر آنا ہے۔ لاحق ہوا وہ لوگ اطراف میں پھیلے اور کمرے کے باہر کوریڈور میں صرف ایک گارڈ رہ گیا جسے ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا عرضی خانزادہ کی سیکیورٹی سسٹم کمزور تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کی سیکیورٹی سسٹم میں آدھے برعان دل شیر کے آدمی تھے جس سے عرضی خانزادہ ناواقف تھا۔ ایلف کو بازوں میں اٹھائے وہ ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا تھا جہاں سے میڈیسنز کا اسٹاک اور ہاسپٹل کی باقی ضروریات کی چیزیں اندر آتی تھیں۔ وہ ایلف کو لیے وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی تو انارا جو جلے پیروں کی بلی کی طرح پورے گھر میں بولائی پھر رہی تھی بھاگ کر باہر آئی، پر اگلے لمحے جو منظر آنکھوں نے دیکھا اسے دیکھتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ ایک نازک سی لڑکی جسے برعان دل شیر نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس لڑکی کا سر برعان کے سینے سے لگا تھا۔ انارا کا چہرہ تاریک ہونے لگا، وہ سن کھڑی یک ٹک برعان کو دیکھنے لگی۔ برعان نے ایک نظر انارا کو دیکھا، پھر اس کے سائڈ سے گزر کے اندر چلا گیا۔ جو روم انارا کو ریڈی کروانے کو کہا تھا اسے پاؤں سے دھکا لگاتے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق روم بالکل تیار تھا۔ ایلف کو بیڈ کے وسط میں اتارتے وہ ایلف پر کمفرٹر درست کرنے لگا، کمرے کے پردے گرا کر کمرے میں نیم اندھیرا کیا اور سائڈ لیمپ کی روشنی ہلکی کر کے آن کر دی۔ وہ جانتا تھا ایلف بچپن سے ہی مکمل اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ ایک تکیہ ایلف کے سرہانے رکھا، یہ سب کچھ انارا کمرے کے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پہلا خیال ذہن میں آیا کہ شاید وہ برعان کی بہن ہو، پر وہ لڑکی کہیں سے بھی برعان کی بہن نہیں لگتی تھی، نہ ہی برعان سے ملتی تھی۔ اس کی کوئی بہن ہے؟ ملازمہ سے بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ برعان کا صرف ایک بھائی ہے اور وہ ایہان دل شیر ہے۔ وہ یک ٹک برعان کو ہی دیکھ رہی تھی جب برعان نے نرمی سے جھکتے ایلف کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ برعان کے باہر نکلنے پر انارا نے قدم پیچھے لیے۔ برعان نے دروازہ بند کر دیا، پلٹ کر انارا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ڈھیر و ڈھیر پانی جمع تھا۔ انارا برعان لب بھینچے سے دیکھنے لگا۔ کیا سامنے کھڑی اس کی متاع کل کو اس کی ذات پر بس اتنا سا بھروسہ تھا، اتنا اعتبار تھا کہ وہ کسی کو بھی برعان کے ساتھ دیکھتی تو ایسے ہی ری ایکٹ کرتی؟ اس کی بے اعتباری برعان کو شدید چبھی تھی۔ ایک پل کو سوچا اس کی غلط فہمی دور کر دے، پر اگلے ہی لمحے اپنے خیال پر لعنت بھیجتے کندھے اچکا کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کی اس قدر بے اعتباری پر انارا کے آنسوں میں روانی آئی۔ لاؤنج کے صوفے پر دھپ سے بیٹھتی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا دی رو دی۔ ابھی روتے ہوئے چند لمحے گزرے تھے جب فرحہ نے اسے روتے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا انارا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہائے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا برعان سر نے کچھ کہا ہے؟ فرحہ متجسس ہوتے پوچھنے لگی۔ جب سے انارا مالکن بنی تھی اس کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ رات جو کھانا یہاں بنتا تھا وہی کھانا اس کے گھر بھی پیک ہو کر چلا جاتا تھا۔ برعان سے کہہ کر اس کی تنخواہ کا اضافہ بھی جلد ہونے والا تھا۔ ایسے میں انارا کی فکر فطری بھی تھی اور کچھ لالچ کی غرض سے بھی۔ فرحہ کے کہنے پر انارا نے روتے روتے ساری بات اس کے گوش و گزار کی تو فرحہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کون ہے وہ منحوس لڑکی اور ایسے آنسو بہانے سے کیا ہوگا؟ دیکھو انارا، جو تمہاری جیسی روتی دھوتی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، شوہر ان کو ایسے ہی دباتے ہیں۔ تھوڑی مضبوط بنو اور اس لڑکی کو گھسیٹ کر مینشن سے باہر پھینک دو، فرحہ نے انتہائی درشت لہجے میں کہا تو انارا کے رونے میں روانی آئی۔ نہیں نا فرحہ اپی، یہ گھر میرا تھوڑی ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو برعان مجھے اتنے بولتے۔ انارا چہرہ جھکا گئی۔ اوہ بی بی، ہوش کی ناخن لو، یہ گھر اب تمہارا ہی ہے، اگر تمہارا نہیں ہوتا تو تم بیوی نہیں ہوتی برعان سر کی۔ اپنی جگہ پہچانو انارا، اپنے شوہر کو صرف خوبصورتی سے متاثر نہ کرو، ان پر اپنا حق جتاؤ، یہ شو کرو کہ تم بہت مضبوط ہو اور فکر مت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ آخر میں فرحہ نے اسے حوصلہ دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، انارا نے بے چارگی سے کہا۔ اف، جانتی ہو جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کا میرے شوہر کا پڑوسن سے چکر چل رہا تھا۔ پہلے میرے شوہر نے مجھے ہی ڈرایا کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا، پر جب میں نے نہ مانی اور اس لڑکی کی درگت بنائی تو ہاتھ جوڑ کے پیچھے آیا۔ فرحہ نے فخریہ بتایا تو انارا آنسو صاف کرتی سوچ میں پڑ گئی۔ میں کیا کروں؟ آنکھوں میں نمی لیے پوچھا۔ اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالو، فرحہ نے مخلصانہ مشورہ دیا۔
اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالو۔ فرح نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ وہ بے ہوش ہے۔ انارا نے فوراً اطلاع دی۔ اس کا مطلب میں جیسا سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہے، فرح نے آئی برو اچکاتے کہا، پھر خود کو دیکھتی انارا کو دیکھتی گہری سانس لیا۔ تم بے فکر رہو انارا، تم سے پہلے بہت، وہ بولتے بولتے بے ساختہ رکی تھی۔ کیا مجھ سے پہلے بہت؟ انارا کا لہجہ عجیب ہوا تھا۔ ارے میرا مطلب تم سے پہلے بھی بہت دیکھی ہوں گی برہان سر نے، پر نکاح تو تم سے ہی کیا نا، اس کا مطلب صاف ہے تمہاری جگہ بہت مضبوط ہے، تم بس اب اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، خاموش مت رہو۔ وہ لڑکی نہیں رہ سکتی یہاں، لڑکی بے ہوش ہے، پر تمہارا شوہر تو ہوش میں ہے، جاؤ ان سے جا کر باز پرس کرو۔ فرح نے ادھر ادھر دیکھتے ایک اور مشورہ سے نوازا۔ ہاں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، نکاح کے 2 دن بعد برہان ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، بھلا کبھی بھی نہیں میرے ساتھ، بلکہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں ابھی برہان سے بات کروں گی۔ انارا ایک بار پھر روتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ پہلے اپنے آنسو صاف کرو اور چہرے پر سختی لاؤ، آئی برو بھینچو، ماتھے پر بل ڈالو، پھر جاؤ۔ فرح نے مزید بریفنگ دی۔ انارا نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ انارا کے بے تکے سوال پر اس کا دل کیا اس لڑکی کو چھت سے نیچے پھینک دے۔ بے وقوف لڑکی، آدھا کام تمہارے فیس ایکسپریشن سے ہی ہو جائے گا۔ فرح کی مزید حوصلہ افزائی پر وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں گئی۔ پھر یہ یاد آتے ہی مزید تیش آیا کہ وہ تو واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے ایک بیگ میں اپنے کچھ کپڑے بھرے اور برہان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس بار دروازہ بجانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ دھاڑ سے دروازہ کھولتی وہ اندر آئی تھی اور چھوٹا سا بیگ بیڈ پر پٹکا تھا کہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کمرے کے نچلے حصے پر ٹاول باندھے کھڑے۔ یہ کیا ہوا؟ کمر کے ادھر کمرے ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کمر کے نچلے حصے پر ٹاول باندھے کھڑے برہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ادھر کمرے ہی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، دیکھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس محض ایک ٹاول میں تھا۔ انارا نے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے اس کی جانب دیکھا، پر اگلے ہی لمحے آنکھیں پھاڑے وہ برہان کو دیکھنے لگی۔ شرمندگی سے چہرہ متغیر ہوا تو فوراً چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ برہان نے پٹکنے کے انداز میں ہیئر برش ڈریسنگ پر رکھا اور ایک اچٹتی نظر منہ پر ہاتھ رکھے انارا پر ڈالے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ انارا نے اس کے جاتے ہی چہرے سے ہاتھ ہٹاتے سکھ کی سانس خارج کی، پھر خود کو کوسا کہ کیوں بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھتے اپنی انگلیاں چٹکھائیں، پھر واپس خود کو مضبوط کیا۔ کچھ دیر بعد برہان ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور واپس ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ انارا کا غم بڑھنے لگا۔ غصے سے کھڑے ہو کر وہ برہان کے پاس گئی اور بازو سے پکڑتے اسے اپنی جانب موڑا، ماتھے پر بل ڈالے برہان کو گھورا، مطلب آ بین مجھے مار کے مصداق شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ آئی برو اچکاتا اس کے ماتھے پر پڑتا ننھا سا بل ملاقطہ کرنے لگا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے برہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، کون ہے وہ لڑکی؟ یہاں کیوں آئی ہے؟ ماتھے کا بل پل میں غائب ہوا تھا، آنکھیں فوراً نم ہوئی تھیں۔ برہان نے اپنے پنک ریبٹ کو زبردستی کا غصہ ہوتے دیکھا تو دانتوں تلے لب دبائے۔ تم مجھے بتاؤ پنک ریبٹ کون ہوگی وہ؟ میری سینے پر ہاتھ باندھے برہان نے سرتا پیر اسے دیکھا تو انارا کشمکش میں پڑ گئی۔ پہلے تو اس لڑکی کو بہن کہا تھا تو معلوم ہوا تھا وہ گرل فرینڈ ہے، اب بھی یقیناً گرل فرینڈ ہی ہوگی۔ اچانک ذہن میں دھماکہ ہوا۔ برہان نے کہا تھا پہلے کہ اگر ایسا کچھ دیکھا تو اسی وقت اس لڑکی کو باہر کیوں نہ نکالا؟ اگر وہ اب بھی پوچھتی یہی جواب ملتا۔ وہ ایک نظر برہان کو دیکھتی واپس باہر جانے کے ارادے سے مڑی، جب برہان نے جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے کمر میں بازو لپیٹا اور ایک جھٹکے سے اسے ڈریسنگ پر بٹھا دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ انارا کے دونوں جانب ہاتھ جماتے وہ کافی متجسس تھا، یا انارا کو لگا اس لڑکی کی چٹیاں پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکالنے۔ انارا نے جس انداز میں کہا برہان کو شدید جھٹکا لگا، مگر کہیں دل کو یہ تقویت بھی تھی کہ اسے یہ اعتماد اسی کا تو بخشا ہوا تھا۔ واٹ؟ دھچکا شدید تھا، لیکن اتنی زیادہ انارا سے امید نہیں کی تھی۔ میری بہن ہے انارا، وہ اس طرح حق جتانے اور اس قدر شدت پسندی و رقابت پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کے چھوٹے سے ریبٹ کی جرأت دن بدن مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ گوری سی لڑکی آپ کی بہن ہے؟ لگتی نہیں بالکل بھی، انارا نے حیرت سے پوچھا۔ البتہ اس کے منہ سے لفظ بہن سن کر دل کو تسکین پہنچی تھی۔ مطلب میں کالا ہوں؟ اب کی بات برہان کی انگلیاں انارا کی گردن پر رقص کر رہی تھیں۔ نہیں، آپ کالے نہیں ہیں، ویسے بھی لڑکی کالے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اپنی بات مناتے بوکھلاہٹ میں اپنی گردن سے برہان کا ہاتھ ہٹانا چاہا، پر یہ محض ایک ناکام کوشش ہی تھی، ورنہ اس کی اس عمل سے اب برہان کی انگلیوں کی جگہ ہونٹ رقص کرنے لگے تھے۔ اپنی کالر بون پر برہان کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے جان صحیح معنوں میں ہتھیلی پر آتی ہوش اڑانے لگی تھی۔ ایک بات پر
टिको। हाँ, एक बात पर टिको, या तो मैं गोरा हूँ या तो काला। अगर तुम मुझे गोरा कह रही हो तो तुमने कहा लड़के काले हैंडसम लगते हैं, यानी अगर मैं गोरा हूँ तो हैंडसम नहीं हूँ, और अगर तुमने मुझे हैंडसम कहा तो इसका मतलब मैं काला हूँ, यानी तुम मुझे काला कह रही हो। एनारा के गाल पर अपने दांत दबाता वो कान में सरगोशी नुमा बोला तो एनारा को लगा इसका दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। बुरआन, आप मुझे डरा रहे हैं। एनारा ने मुश्किल अपनी सांस संभालते कहा तो बुरआन ने पीछे होते इसका घबराया हुआ कुंधारी चेहरा देखा, जो इसकी इतनी सी जसारत पर दहकता सुर्ख शोला हो चुका था। बस इतने में डर गई, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। मिसिस बुरआन दिलशेर मेरी बीवी, और वो भी इतनी कमज़ोर दिल की मालिक। ये नहीं चलेगा, मुझे तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बुरआन ने पुरसोच अंदाज में कहते हाथ एनारा की कमर पर रखते कंधे की दरमियानी हड्डी पर उंगली फेरी तो एनारा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। वजूद में लर्जा तारी होने लगा। इसकी सांस पूरी तरह उलझी थी। इसका इस वक्त शरारत का कोई मूड नहीं था, मगर एक ये वजूद था जो इसके दिल में इस दुनिया के तमाम गोरख धंधों को भूल जाने की ख्वाहिश पैदा कर देता था। बुरआन दिलशेर को इसकी ये हालत महफूज कर रही थी। इसका लिटिल पिंक रैबिट शर्म व हया से फूल कर लाल गुब्बारा बन चुका था। ये मंजर बहुत दिलकश और दिलफरेब था। ये शर्म व हया के कोसो कज़ा के रंग किसी चेहरे पर कब देखे थे। बुरआन बमुश्किल अपनी हंसी रोकता इसे देखने लगा। एंजल बारी, मुझे सांस नहीं आ रहा, प्लीज़। अब की बार वो रूहानसी हो गई थी, लेकिन इसे बुरआन की गुर्बत में घिन नहीं आती थी। ये महरम रिश्ते की पाकीज़गी थी कि इसे बुरआन का छूना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी बेबाक जसारतों पर घबराहट इतनी थी कि दिल बंद होने को था। कोई बात नहीं मेरे फूले फूले रैबिट, मैं तुम्हें अपनी ऑक्सीजन दे देता हूँ। एनारा के कुछ भी समझने से पहले वो अपनी बात पर अमल करता। एनारा की धड़कन हकीकत में बंद कर चुका था। चंद लम्हे बाद वो एनारा से दूर हो गया और दिलचस्पी से इसके कामते वजूद को देखा। इसकी इतनी सी बेबाकी पर ही वो इसके हसास में मौजूद गहरे गहरे सांस भर रही थी। आप बहुत बुरे हैं। चेहरा मजीद नीचे झुकाते वो शर्म व गुस्से से मिले जुले तासुरात लिए झुंझला कर बोली, बहुत नहीं, तुम्हारी सोच से ज़्यादा बुरा हूँ। अब तो तुम इस कमरे में अपना साजो सामान लेकर आ ही गई हो, तो मैं तुम्हें रात में बताऊंगा मैं कितना बुरा और बदतमीज़ हूँ। लब दांतों तले दबाते बमुश्किल अपना कहा रोका। दूसरी तरफ इसके इरादे सुन एनारा के होश उड़ने लगे। नहीं, मैं तो ये गुस्से में लाई थी। आपने कल ही तो कहा था ये रूम अच्छा नहीं है। अब मुझे पता चला क्यों अच्छा नहीं है। इसमें आकर आप पर भी कोई बदमाश भूत सवार हो गया है। अपना बैग उठाती वो फ़ौरन कमरे से बाहर भागी थी। इसके निकलते ही इसकी तेज़ी और शोशे पर बुरआन कहकहा लगाते हंस पड़ा। शाम वो रेडी थी। नौरीन ने लाइट पर्पल रंग की शर्ट और कैपरी पहना था। दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटते हल्के फुल्के मेकअप में वो बला की दिलफरेब व हसीन लग रही थी कि ज़िया का इस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। ज़िया की वापसी लेट हुई थी। नौरीन की हमराह तैयार होकर वो शाम ज़ैन के घर पहुंचा था, जहां ज़ैन की माँ ने इनका वार्म वेलकम किया था। लॉन में बैठते वो बातों में मसरूफ़ थे। ज़िया और ज़ैन अपनी बातों में मगन थे और नौरीन ज़ैन की मदर के साथ मुलाजमा चाय के यानी ज़िया और ज़ैन बातों में मसरूफ़ थे और नौरीन जो थी वो ज़ैन की मदर के साथ बातों में मसरूफ़ थी। मुलाजमा चाय के साथ मुख्तलिफ लवाज़मात रख कर गई थी। कुछ देर बाद वहाँ एहान और मुल्हिक भी पहुँच आए थे। खुशगवार सा माहौल कायम हुआ था। वो सब हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। ज़ैन भी इत्मीनान से बैठा मुल्हिक की टांग खींच रहा था जब आफ्ता बेगम के मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो इन्हें जल्द ज्वाइन करने का कहती अंदर चली गईं। इनके जाते ही मुल्हिक, ज़ैन और एहान के दरमियान छीना चपटी का दौरानिया शुरू हुआ। इनके छीनने की शय एहान का फ़ोन था जो बार बार रिंग हो रहा था। कभी मैसेज टोन बजती थी तो कभी फ़ोन। अस्सलामुअलैकुम। एक मीठी सी आवाज़ पर वो तीनों सकत हुए थे। एक सेकेंड, तीनों स्टिल कह सकते हैं, स्टिल कह देती हूँ, ठीक है। इधर पता नहीं सकत लिखा हुआ है। एक मीठी सी नरम आवाज़ पर वो तीनों स्टिल हुए थे। ज़ैन ने भी इख्तियार आंखें मीची थीं। नौरीन भी कुछ हैरत व मुस्कुराहट लिए इस छोटी सी लड़की को देख रही थी, जो लड़की कम और आसमान से उतरी परी ज़्यादा मालूम हो रही थी। मुल्हिक का साफ गला इधर आना है, ठीक है। गला नहीं लिखा हुआ, इधर गा लिखा हुआ है। मुल्हिक गला साफ करता सीधा हुआ। एहान भी लापरवाही से वापस अपनी जगह पर बैठ गया, जबकि ज़ैन अब कमर पर हाथ बांधे बहुत ज़ब्त से सहर को देख रहा था, जो ब्लैक रंग की शॉर्ट फ्रॉक और घेरेदार शलवार में बालों को खोले एक
کندھے پر دوپٹہ ڈالے میک اپ سے بے نیاز بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے زین؟ ملحق نے زین کے کاندھے پر کاندھا مارتے پوچھا تو زین نے ناگواری سے اسے دیکھا جو مسکراتی نظروں سے سحر کو دیکھتا پھر سوالیہ نظروں سے اسے۔ زین کون ہے یہ پری؟ نورین نے شرارت سے پوچھا۔ میں الیاس انکل کی فرینڈ کی بیٹی ہوں سحر۔ ہوں نہیں آنا آگے بیٹی، سحر ہوں، سحر نے مسکراتے اپنا تعارف کروایا، وہ جو اسے کمرے میں بند کر کے ڈی گریڈ کرنا چاہتا تھا۔ آبدہ بیگم کے بروقت کمرے میں آنے پر اس نے رو رو کر مرچ مسالہ لگا کر زین کی تمام تر کرتوتیں انہیں بتا دی تھیں۔ تب آبدہ بیگم نے اسے دوبارہ تیار کروا کر خوب سمجھایا تھا کہ زین الیاس کو کیسے سیدھا کرنا ہے، اسی لیے وہ اب پر اعتماد سی آبدہ بیگم کے بھیجنے پر ان کے سامنے موجود تھی، جبکہ زین نے پرسکون سانس خارج کی۔ سچ شکر اس نے زین کی بیوی کی حیثیت سے تعارف نہیں کروایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو سحر۔ ملحق نے بہت وسیع دل سے سحر کی جانب ہاتھ بڑھایا تو زین بغور اس کے بڑے ہاتھ کو پھر سحر کو دیکھا۔ عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، خواہ مخواہ سحر پر غصہ آنے لگا۔ ہائے! ایک نظر زین کو دیکھتے اس نے ملحق کا ہاتھ تھام لیا۔ ایہان اور ضیاء نے زبانی ہائی ہیلو کو فوقیت دی تھی، البتہ نورین نے خوش دلی سے اس معصوم سی لڑکی کو گلے لگایا تھا۔ وہ بہت جلد ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ان کے درمیان بیٹھ چکی تھی، پر اس کا اطمینان زین کے اطمینان کو خاک میں ملا گیا تھا کہ بہت جلد ایک مرتبہ پھر وہاں ہنسی مذاق کی آواز گونجنے لگی تھی، اور ان میں سب سے بلند آواز ملحق اور سحر کی تھی۔ زین تو اسے اتنا زیادہ بولتا دیکھ حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ زین کے سامنے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فسادی بیوی اچھی خاصی باتونی تھی۔ ضیاء اور ایہان تو بڑی غور سے زین کی خاموشی کو اور چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہے تھے۔ سحر تمہیں ماما نے بلایا تھا شاید، اندر جاؤ۔ وہ خواہ اسے ملحق سے فری ہوتا دیکھ چلتے توے پر بیٹھ رہا تھا، حالانکہ وہ اسے بھائی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، لیکن جب برداشت کی ہر حد پار ہوئی تو زین نے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے حکم دیا، نہیں انہوں نے نہیں بلایا۔ وہ سہولت سے انکار کر گئی۔ نہیں، زین نے ماتھے پر انہوں نے نہیں، وہ سہولت سے انکار کر گئی۔ زین کے ماتھے یہاں جو یہ ادھر ویسے تھی لکھا تھا، میں نے نہیں بولا، میں نیچے والی لائن پہ چلی گئی تھی، یہ تھی بھی ایکسٹرا، ٹھیک ہے۔ زین کے ماتھے پر گہرا بل پڑا۔ نہیں انہوں نے بلایا تھا۔ اب کی بار زین نے اپنی بات پر زور دیا۔ الحمدللہ نہیں بلایا، وہ منہ بناتے دوبارہ اس کی بات ٹال گئی۔ اتنے دنوں بعد تو اسے زین الیاس کی جلتی بھونی شکل دیکھ کر اتنا مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا اندر جاؤ اور جا کر ڈنر کے انتظامات دیکھو۔ اب کے بار زین اس قدر سختی سے بولا کہ سحر پل بھر کو سہم گئی۔ وہیں زین کی اتنے اچانک بلا وجہ ہی ہارش ہونے پر سب بے یقینی سے زین کو دیکھنے لگے۔ سحر روحانسی ہوتی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی، سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے زین نے گہری سانس لی۔ کیا ہو گیا زین؟ اگر وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی تو کیوں زبردستی اندر بھیجا؟ اتنا مزے کی باتیں کر رہی تھی، ملحق نے ناپسندیدگی سے کہا۔ زین کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ اگر زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا تو جا اندر چلے جا، وہاں جا کر اس کے ساتھ گپے لگا لے۔ تب کر کہتا وہ مٹھی بھیجتے اپنے اندر اٹھتا اشتعال دبانے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ملحق نے غصے سے کہا تو ایہان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سچویشن کو آکورڈ دیکھ نورین ضیاء کو دیکھنے لگی۔ ضیاء نے گلا کھنگارتے موضوع دوسری جانب موڑ دیا۔ سب ایک بار پھر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، لیکن اس بار ملحق خاموش رہا، جسے کسی نے محسوس کیا یا نہ کیا، لیکن زین نے بخوبی محسوس کیا۔ سوری یار، غصہ آ گیا تھا سحر پر، اس لیے تجھ پر بھڑک گیا۔ زین نے ملحق کا کاندھا تھپتھپایا تو ملحق نے نروٹھے پن سے جھٹک دیا۔ بلا وجہ اس معصوم پر غصہ کیا، اتنی کیوٹ اور انوسنٹ ہے یار، اس سے باتیں کرتے کتنا مزہ آ رہا تھا، ملحق نے منہ بناتے کہا تو زین نے بمشکل مسکراتے بات کو مختصر کر دیا کہ مزید اس کے منہ سے اس چھوٹے فتنہ کی تعریف سننے کا وہ متحمل نہیں تھا۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد آبدہ بیگم نے انہیں ڈائننگ ہال کی جانب دعوت دی۔ وہ سب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ ڈائننگ ہال میں اپنی کرسیاں سنبھالتے وہ سب ایک بار پھر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران الیاس صاحب بھی آ گئے۔ کھانا شروع ہوا تو سحر بھی ٹیبل پر واپس موجود تھی۔ چوہیا، اتنا سا کھانا کھاتی ہو تم؟ ملحق نے اس کی پلیٹ میں رکھے واحد کباب کو دیکھ کر بے تکلفی سے چھیڑا تو سب مسکرانے لگے، جبکہ زین کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا۔ بے اختیار اس نے سحر کی پلیٹ کو دیکھا۔ اس نے تو کبھی سحر کے کھانے پر غور ہی نہیں کیا تھا، پھر ملحق کیوں کر رہا تھا؟
زہر مار نوالے منہ میں ڈالتے وہ یوں چبانے لگا جیسے دانتوں میں نوالا نہیں سحر کی گردن ہو۔ جی نہیں، میں زیادہ کھانا کھاتی ہوں، پر شام میں نے اپنے ٹیٹو کے ساتھ بہت سارا سلاد کھایا تھا، اسی لیے، سحر نے فخریہ بتایا۔ ٹیٹو کون؟ نورین نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس وقت ان سب کی توجہ کا مرکز سحر ہی تھی۔ ایحان بھی کھانا کھاتا، وقتاً فوقتاً اس کی معصوم باتیں سنتا تو مسکراہٹ روکنا مشکل ہو جاتی۔ ٹیٹو میرا ریبٹ بیبی ہے، بہت کیوٹ ہے، بہت زیادہ، سحر نے محبت سے کہا، جبکہ اب کی بار زین کی کاٹدار شعلے اگلتی نظر اپنے ماں باپ کی جانب اٹھی تھیں، جیسے کہنا چاہتا ہو اسے اندر بھیجیں۔ الیاس صاحب اور عابدہ بیگم بھی اس کی اس رویے پر دل میں نہال ہوئے تھے کہ آخرکار اسے احساس تو ہوا تھا کہ وہ اس کی کچھ ہے جس پر وہ پوری طرح حق رکھتا ہے۔ واو، ریبٹ تو مجھے بھی بہت پسند ہے، میں بھی پالوں گی ریبٹ، نورین نے خوش ہوتے کہا، جب ضیاء مسکراہٹ دباتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ اب آپ اپنے بچے پالیے گا بیگم۔ ضیاء کی سرگوشی سن اس نے زور سے اپنا پیر ضیاء کے پیر پر مارا تو تکلیف برداشت کرتا ہوا نورین کو گھورنے لگا۔ مجھے بھی پیٹس بہت پسند ہیں، تم مجھے اپنا ریبٹ دکھاؤ گی سحر؟ ملحق نے کھانے سے ہاتھ کھینچے کہا۔ جی ضرور، میری ٹیچو کو دیکھ آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، چلیں۔ وہ خوشی سے چہکتی کھڑی ہوئی تو زین کا پارا چڑھتے آسمان چھونے لگا۔ 2 سال کی بچی ہو سحر، سب کا کھانا ڈسٹرب ہو رہا ہے، خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، حتی المکان اپنے لہجے کو نرم اور میٹھا سا کرتے ہوئے کہا تھا، پر آنکھیں دھمکاتی ہوئی تھیں۔ پہلے سکون سے کھانا کھا لو، پھر ہم سب مل کر دیکھیں گے تمہارے ٹیٹو کو۔ آخر میں مسکرا کر آنکھیں چپکائیں تو سحر چہرہ جھکاتی الیاس صاحب کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگیں، جب انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زین کی طبیعت بعد میں صاف کرنے کا اشارہ دیا۔ جاری ہے۔